الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصیت کے ساتھ وہ صحابہ کرام کے جنہیں محبوب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، ان میں پھر خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین اور پھر ان میں سب سے افضل و برتر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا۔ ان کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ احادیث مقدسات میں کثرت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بیان کی گئیں، اور ان کی زندگی کا ہر گوشہ فضائل کثیرہ سے مالا مال ہے۔ ان کی زندگی کے جو ادوار اسلام سے پہلے کے، اسلام قبول کرنے کے بعد کے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ظاہری وصال فرمایا تو پھر خلافت کے جو سال ہیں، یہ تینوں ادوار خصوصیت کے ساتھ اس قدر روشن ہیں کہ ہر دور پر گھنٹوں بیانات کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے کہ عموماً جب آپ کے یہ دن آتے ہیں کہ جن میں ہم ان کی یاد مناتے ہیں، تو ان ایام میں اور وہ گروہ کے جو خصوصاً محرم میں باہر نکلتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بڑا طعن کرتے ہیں، اور یہ لوگوں میں مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چونکہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فرامین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر دلالت کرتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں بھی یہ معلومات ہونی چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن باتوں سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری پردہ فرمائیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو اس وقت خلافت کی باغ دوڑ، امت مسلمہ کی قیادت کس کے ہاتھ آئے گی۔ یہ چونکہ ایسے مراحل تھے کہ جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا تو یہ ایک ایسا لوگوں پر عجیب و غریب معاملہ تھا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان
اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے تھے کہ اس امت مسلمہ کو اب کس طرح سے سنبھالا جائے گا۔ ایک تو وہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکتیں کہ جو صبح و شام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں ملتی تھیں، اب ان کے سامنے وہ چیزیں بھی تھیں کہ یہ سب برکتیں بھی ظاہری طور پر ختم ہو گئیں، وہ مجلسیں بھی ختم ہو گئیں کہ جن میں بیٹھ کر ہم محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو سہارا دیا اور اس امت کی قیادت کو سنبھالا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کی طرف بے شمار احادیث میں اشارہ کیا۔ فضائل و مناقب کو اگر دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہی ایک حدیث مبارکہ کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور مشکات میں اس حدیث کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں جب یہ سوال کیے کہ آج کس کس نے یہ نیک اعمال کیے، ان میں جنازے کی اتباع کرنے کا سوال ہوا، روزہ رکھنے کا سوال ہوا، مسکین کی مدد کرنے کا سوال ہوا، مریض کی عیادت کا سوال ہوا کہ آج کے دن میں کس کس نے یہ نیک اعمال کیے ہیں۔ تو تمام سوالات کے جواب میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب آج میں نے یہ سارے نیک اعمال کیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس آدمی کے اندر یہ سب خصلتیں جمع ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ کی خلافت پر جو دلائل محدثین کرام نے دیے، 3 احادیث مبارکہ میں عرض کروں گا جن میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً بھی اس بات کی وضاحت فرما دی اور خود بھی اس امر کو دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس بات کی تائید فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کا حقدار ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ مشکات ہی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا یہ فلاں مسئلہ ہے۔ اب وہ مقدمہ تھا کوئی یا کوئی فقہ کا مسئلہ تھا، محدثین کرام نے دونوں اقوال نقل کیے اور راجح قول یہ ہے کہ کسی مقدمے کے بارے میں آپ نے عرض کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ ارشاد فرمایا کہ تو کل آنا، اور محدثین کرام اسی سے اس مسئلے کو اخذ کرتے ہیں کہ جب مقدمہ کسی قاضی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو وہ اسے 1 یا 2 دن کا وقت دے سکتا ہے کہ وہ دوسرے دن آئے یا تیسرے دن آئے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی وقت اس کا جواب دینا یا اس کے مسئلے کو حل کرنا یہ اس قاضی یا مفتی پر لازم نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے وقت دیا کہ تو بعد میں آنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اشارہ اس کا یہ تھا کہ اگر آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر میرے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر آئے اور مجھے نہ پائے تو اپنا مقدمہ لے کر ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا، وہ تیرے اس مقدمے کا حل کریں گے، وہ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت کا جو معاملہ ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالیں گے، انہوں نے ہی اس معاملے کو ادا کرنا ہے، تمام جو مقدمات آئیں گے ان کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس میں اشارتاً محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلافت کا معاملہ جو ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوگا۔ دوسری مشہور حدیث مبارکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری آپ کے ایام تھے اس دنیا کے اندر، اور اس مرض میں
مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مصلی کی امامت کون کرے گا؟ کون ایسا شخص ہوگا کہ جو نبی کریم علیہ السلام جس مقام پر نماز پڑھایا کرتے تھے اس مقام پر وہ شخص آ کر سرکار کی جگہ پر امامت کرائے گا؟ اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ اگر میرا جب ظاہری وصال ہوا اور مصلی کے لیے کوئی شخص مقرر نہ کیا گیا تو عین ممکن تھا کہ بعد میں لوگوں کے درمیان جھگڑا اور فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ہی میں اس کا انتظام فرما دیا۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام ان ایام میں تھے کہ جن میں آپ کا مرض بڑھا اور یہ مسئلہ ہوا کہ اب نماز کی امامت کون کرائے، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو یہ حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز کی امامت کروائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب جو نماز کا وقت آئے گا اس نماز کی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو وہ نماز نہ پڑھا سکیں کہ ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ شاید اب نبی کریم علیہ السلام پھر اس مصلی کی طرف آتے ہیں یا نہیں، تو ان کا دل بہت نرم ہے، لہٰذا آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، اور خود ہی عرض نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملایا، انہوں نے بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ کسی اور کو حکم عطا فرمائیں کہ وہ لوگوں کو، صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہ دیں۔ جب انہوں نے یہ اصرار کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے حکم دیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا، تو یہ صرف میرا ہی حکم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کی امامت جو ہے وہ میرے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروائیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو یہ حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہ حکم نبی کریم علیہ السلام نے کس کو دیا؟ دو صحابی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ کسی اور کو بھی حکم دیا جا سکتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہیں، لیکن بعد میں جو فتنوں کے دروازے کھلنے والے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بند کر دیا کہ ایک تو آپ کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عموماً کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بعد میں چچا کا زیادہ حق ہے کہ وہ نماز کی امامت کرائے، تو ایک تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ ابوبکر صدیق کو جا کر کہو، دوسرے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ان سے محبت کرنے والے انہیں ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابھارنے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ چنانچہ انہیں ہی بلا کر کہا کہ تم دونوں جا کر کہو کہ کل اگر یہ مرحلہ آئے، کل اگر یہ کوئی وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور صحابی اٹھ کر یہ کہے کہ ہم نے سرکار سے سنا تھا کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں گے، بلکہ حضرت علی کھڑے ہو جائیں اور خود یہ ارشاد فرمائیں کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ سرکار نے ابوبکر کو نماز کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت پھر آیا، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، کسی نے کھڑے ہو کر یہ سوال کر دیا کہ آپ نے خلافت کا چوتھا مرتبہ اپنے لیے کو پسند کیا، آپ کو تو پہلا مقام ملنا چاہیے تھا، پہلی خلافت آپ کا حق تھا، اسی پر آپ کو متمکن ہونا چاہیے تھا، آپ نے اپنے لیے چوتھا نمبر کیوں پسند کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ڈانٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ سنو، بات دراصل یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے میرے سامنے ہو چکے تھے، یہ کوئی بات کی بات نہیں ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا، میں نے چوتھے نمبر کو کیوں پسند کیا،
تو گویا تم اس بات کو کہہ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہو کہ میں شجاع اور بہادر نہیں بلکہ بزدل ہوں کہ میں نے اس حق کو وصول نہیں کیا۔ تمہارا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے اندر بزدلی ہے، حالانکہ اگر وہ حق میرا ہوتا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کوئی عہد و پیمان مجھے دیا ہوتا، کوئی بات مجھے اس خلافت کے بارے میں کہی ہوتی کہ پہلا حق تمہارا ہے، تو میں زبردستی بھی اس اپنے حق کو وصول کر لیتا، لیکن میں بہادر ہوں، میں بزدل نہیں ہوں۔ میں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود اس بات کو سنا، رحمت کونین نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ بکر صدیق کو جا کر کہو کہ وہ لوگوں کو نماز کی امامت کرائیں، اور اس بات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ گئے تھے۔ اب جو دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو نقطہ بیان کیا، اور اس سے آپ نے جو فائدہ جو تھا وہ حدیث مبارکہ کا نکالا، کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ معاملہ جو تم دیکھ رہے تھے اس وقت کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا تھا، ہم اس بات کو اسی وقت جان گئے تھے کہ یہ معاملہ تھا دین کا معاملہ تھا، ایک نماز کو پڑھنا، نماز کو ادا کرنا۔ اس دین کے معاملے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری قیادت کا پاسباں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ رضینا لدنیانا ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کہ جب اللہ کے محبوب دین کے معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آگے کھڑا کر کے گئے، ہمارا پیشوا بنا کر گئے، تو چونکہ دین جو ہے وہ دنیا سے بڑھ کر ہے، دین کا معاملہ دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے، تو رضینا لدنیانا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ دین کے معاملے میں وہ ہمارے پیشوا ہیں، تو ہم نے دنیا کے معاملے میں اپنا پیشوا ان کو قبول کر لیا کہ دنیا کا معاملہ تو دین سے بہت کم ہے۔ اور جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دین کے معاملے میں انہیں ہمارا پیشوا بنا دیا، تو ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اب دنیا کے اندر بھی ہمارے پیشوا یہی ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن ہم اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت پر متمکن ہوں گے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس پر خوشی کا بھی اظہار فرمایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مقام کہ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے، جہاں آج رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہیں سے سیدھے ہاتھ پر نبی کریم علیہ السلام کا وہ مصلی ہے کہ جس پر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو آپ نے پردہ جو تھا اس کو ہٹایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہی تھی، امام کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقتدی کون تھے؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو طلحہ، جتنے بھی صحابہ کرام تھے سارے کے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور پیشوا جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے جو جماعت تیار کی ہے ان کا لیڈر بھی میں نے انہیں سب سے بہترین تیار کر کے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس موجودگی کو، اس معاملے کو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ سرکار نے پردہ ہٹایا اور اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھنے لگے۔ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے دوران ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ اپنے چہروں کو جب پھیرا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا منظر تھا۔ بعد بھی روایت کرتے ہیں راوی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا کہ جب ہم نے سرکار کی طرف دیکھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جو تھا کان وجہہ ورق المصحف، وہ گویا ایسا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نظر جب پڑی تو کہتے ہیں کہ ایسا ہمیں لگا کہ جیسا رب کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی نورانیت کو دیکھ کر اب جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، فَهَمَمْنَا أَن تَفْتَتِنَا، ہم نے اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی نماز کو چھوڑ دیں اور محبوب کا دیدار کرنے کے لیے لگ جائیں، نماز کو ترک کر دیں۔
نماز کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے لگیں۔ گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اگر ہم اس نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ابھی اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو نماز کا وقت تو باقی ہے، نماز تو بعد میں بھی ادا کی جا سکتی، لیکن محبوب کے چہرے کا دیدار بعد میں کہاں نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دلوں میں ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی نماز کو ترک کر دیں، ادھر انہوں نے اپنے دلوں میں ارادہ کیا، ادھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ارادے کو محسوس فرما لیا، اس لیے کہ ان کی نظروں سے تو ایک نمازی کا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار تو ارشاد فرماتے ہیں نا کہ تمہاری نماز کا خشوع اور خضوع جو کہ انسان کی دل کی کیفیت کا نام ہے، خشوع اور خضوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ وہ کتنی دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ ظاہری ارکان کا آدمی دیکھ سکتا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ کتنی دل جمعی سے پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، یہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بندہ اپنے اندر جتنا اخلاص پیدا کرے گا اتنا ہی اسے ثواب ملے گا، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں کہ کس آدمی کے دل میں کتنا خشوع و خضوع ہے۔ تو وہ ہستی، وہ کائنات کے رہنما نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ کہیں صحابہ کرام اپنی نماز کو چھوڑ ہی نہ دیں اور میرے پاس نہ آ جائیں، چہرہ تو قبلہ سے پھیر چکے تھے، سرکار کا دیدار کر رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو پورا کر لو۔ حضور نے فوراً یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ نماز کو پورا کر لو، اب تمہیں نماز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ادا کرنی ہے، لہذا اپنی نماز کو پورا کرو۔ اب ایک تو یہ آپ نظریہ دیکھیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اور ایک آپ ان لوگوں کا قول دیکھیں وہ گستاخ اور بے ادب کہ جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آئے تو یہ اتنی بری بات ہے کہ جانور کا خیال آنا اس سے کہیں برا ہے کہ سرکار کا نماز میں خیال آئے، معاذ اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں تو صرف خیال کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان، بخاری میں یہ الفاظ حدیث موجود ہے، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے، تو ان کے دلوں میں صرف خیال ہی نہیں آیا تھا بلکہ محبوب کا پورا رنگ جمال ان کے دلوں میں آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے کہ اتموا صلاتکم، اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ اے قیامت تک آنے والے لوگوں اس بات کو یاد رکھنا کہ کوئی اگر نماز کی حالت میں بھی میری طرف آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، مجھے دیکھ لیتا ہے، تو مجھے دیکھنے سے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ اس میں اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں۔ دیکھ کیا لیتا ہے؟ احادیث اس پر دلالت کرتے ہیں، بخاری میں ہی اور احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی صحابی کو بلائیں، بخاری میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، وہ نماز توڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کام ارشاد فرمایا، بارگاہ رسالت میں آ کر انہوں نے سلام بھی کیا، پھر کوئی کام انہیں ارشاد فرمایا، وہ کام کرنے کے لیے بھی چلے گئے، وہ کام کر کے واپس آئے حضور کی بارگاہ میں۔ اب وہ نماز توڑ کر گئے تھے، حضور سے بات بھی کی تھی، قبلے سے چہرہ بھی پھرا تھا، انہوں نے سلام بھی کیا تھا، یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، وہ صحابی جب سرکار کی بارگاہ میں واپس پہنچے ہیں حضور کا کام کرنے کے بعد، اب وہ اس مقام پر آ کر جب نماز پڑھیں گے تو کیا انہیں نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں جانے سے ان کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے اپنی نماز کو پورا کر لے۔ کہ جب یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا چہرہ قبلے سے پھیرا، حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا، سرکار کی بارگاہ سے کسی کام کے لیے بھی گئے تو محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ قبلے سے اگر پھرا ہے تو یہ تو دیکھو کہ چہرہ ہوا کس طرف ہے، اس ذات کی طرف کہ جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کعبہ کے بھی کعبہ ہے ان کی طرف ہے جس کا چہرہ گیا۔ اور اگر بارگاہ رسالت میں انہوں نے جا کر سلام عرض کیا ہے تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے سے بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ارے یہ تو وہی نماز ہے کہ جس نماز کے اندر حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کا حکم دیا گیا، جب نماز کے اندر سلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے سے کیسے ٹوٹتی؟
تو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ آ کر اسی مقام سے اپنی نماز کو پورا کرے گا، حضور کی بارگاہ میں آنے سے نماز ٹوٹے گی نہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار نے جو حکم ارشاد فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو پورا کر لو، تو مقصد یہ تھا کہ تمہاری نماز پوری ہو جائے، اس میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں آیا، اور اس بات پر حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اب جو تمہارا امام ہے ہمیشہ تمہارا یہی امام رہے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کسی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ کو پہلے نمبر پر آنا چاہیے تھا، تو آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دین کا معاملہ جب تھا تو سرکار نے انہیں ہمارا امام بنایا، دنیا کے لیے ہم نے خود انہیں اپنا امام بنا لیا، کہ ہم اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ سرکار بھی یہی چاہتے تھے۔ تو اسی طرح جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جہاد کی طرف جانے لگے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی، سواری کی لگام پکڑ لی، کہا کہ رک جائیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے بدر کا وہ منظر یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر پہ موجود تھے، اور اس وقت جنگ کا جب آغاز ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ ادھر دشمنوں کے لشکر میں آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے بیٹے کو جب دشمن کے لشکر میں دیکھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے بھیجیے کہ میں اپنے بیٹے کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دوں، کہ وہ دشمنوں کے لشکر میں ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر مجھے وہ جملہ آج بھی یاد ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے لیے میری آنکھوں اور میرے سر کی ٹھنڈک ہیں، اور یہ جملہ اس بنا پر بھی مجھے یاد تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر گویا اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اے ابو بکر آج ہم تمہیں پہلے بھیج کر تمہیں کھونا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب میرا وصال ہوگا اس وقت بھی تم نے امت کی قیادت کو سنبھالنا ہے۔ تو اے ابو بکر صدیق جب تمہارے یہ نوجوان سپاہی موجود ہیں تمہیں جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جا کر جہاد کریں گے، تم یہیں پر بیٹھو، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی بات کو پسند کیا تھا۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں آپ نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خلافت ملنی چاہیے تھی، پہلے میرا نمبر پہلا ہونا چاہیے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا انکار کرتا، فرماتا ہے کہ وہ تو ایک تو مجھے بھی بزدل کہتا ہے، اور دوسرا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمانوں کو ٹھکرا رہا ہے۔ کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر تشریف فرما ہے، اور بڑی مطلب ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹنی کا ایک بچہ خریدا، اور کچھ دنوں کے بعد رقم دینے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب جس شخص سے یہ بچہ خریدا تو اونٹنی کا وہ باہر نکلا، تو جب آگے گیا تو تھوڑی دور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، بتا کہ اس طرح سے میرا معاملہ ہوا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے رقم مل جائے گی۔ حضرت علی نے اس شخص کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ بارگاہ رسالت میں جاؤ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر یہ پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جب وصال ہو جائے گا اور میرے پیسے اگر اس وقت تک بھی ادا نہ ہوئے تو میں کس کے پاس جا کر اپنا حق وصول کروں گا؟ آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور یہ پیسے بھی باقی ہیں، یہ ابھی ادا نہیں ہو پاتے، تو آپ کے بعد میں یہ اپنی رقم کس سے جا کر لوں گا؟ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حق میرا ہے آپ کے بعد میں اسے کس سے وصول کروں گا اگر یہ ادا نہیں ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا وصال ہو جاتا ہے تو میرے بعد حق کا الی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا حق جو ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے، ان کے پاس چلے جانا، وہ اس حق کو ادا کر دیں گے۔ وہ شخص باہر نکلا، اس مقام پر پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک بار پھر بارگاہ رسالت میں جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر پھر یہ پوچھو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو وصال ہوگا، اور میرے پیسے اگر اس وقت تک بھی ادا نہیں ہوئے
عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے نہ دیے جا سکے ہوں، تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میں اپنا حق کس سے وصول کروں گا؟ وہ شخص پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے، تو ان کے بعد میں اپنا حق یہ کس سے وصول کروں گا؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کا الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیرا حق جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے۔ اب یہ جب جواب یہاں سے مل گیا، پھر باہر نکلا، حضرت علی کے پاس جب پہنچا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ پھر سرکار کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت عمر کا بھی تو وصال ہوگا، ظاہر سی بات ہے انہیں بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، تو جب ان کا وصال ہوا اور تیرا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکا تو پھر کس سے جا کر تو وصول کرے گا؟ وہ شخص پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایک ہی دفعہ پوچھ لو کہ کس سے میں اپنا حق وصول کروں گا، بار بار کیوں آ رہے ہو؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سوال سرکار کی بارگاہ میں ہوتا تو سرکار سمندر کے سمندر عطا فرما دیتے تھے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تو اپنے حق کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے۔ وہ محبوب ہستی کہ جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے، کیا ان سے یہ بات پوشیدہ تھی کہ اس کا حق اس کو مل جائے گا؟ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں ہی اس کا حق دے دوں گا، یہ کون اس کا حق ادا کرے گا اس کا بھی پتہ تھا، لیکن بار بار اس کو جواب دینے کا جو مقصد تھا وہ اس حدیث مبارکہ میں اسی خلافت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ جب اس شخص نے یہ سوال کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، حدیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے یہاں تمہارے معاملے کو دیکھ رہا ہوں، قیامت کے بعد آنے والے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا مقدمہ پیش کیا گیا، اور جب رب کریم کی طرف سے فیصلہ ہوا اس فیصلے کو دیکھ کر میں مسکرا دیا، تو وہ مقدمہ جو فیصلہ جو ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد ہونے والا تھا، اس فیصلے کو دیکھ کر سرکار مسکرا رہے، تو حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا حق کس نے ادا کرنا ہے، سب معلومات سرکار کو تھی، سرکار جانتے تھے کہ اس کا حق کون ادا کرے گا، کس طریقے سے دیا جائے گا، لیکن یہ ایک ترتیب آپ نے بیان کرنی تھی کہ خلافت کا معاملہ کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے لوگوں کو اس ساری قیادت کو سنبھالنا ہوگا۔ جب اس شخص نے سوال کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق کا الی عثمان، پھر تیرا حق حضرت عثمان غنی ادا کریں گے۔ یہ پھر باہر چلا گیا، باہر جانے کے بعد پھر جب ملاقات ہوئی حضرت علی سے پوچھا کہ اب کی بار کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ ادا نہ کریں، ان کا وصال ہو جائے تو حضرت عثمان غنی تیرا حق ادا کر دیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر جاؤ، حضرت عثمان غنی کا بھی تو وصال ہوگا، اور تمہارا حق کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر تمہارا حق کون ادا کرے گا؟ یہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کا وصال ہو جاتا ہے اور پھر بھی میرا حق مجھے نہیں ملتا، تو اب میں کس کے پاس جا کر اپنا حق وصول کروں گا؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ لوگوں کے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ بھیجنے والا کون ہے۔ اب کی بار حضرت علی کا نام نہیں لیا، بلکہ جب اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا حق اب کون ادا کرے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا الذی ارسلک، وہ کہ تجھے جو بار بار یہاں پر بھیج رہا ہے وہ تیرا حق ادا کرے گا، جو تجھے بار بار یہاں بھیج رہا ہے وہ تیرے حق کو ادا کرے گا۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اس طرح سے خلافت کے معاملات ہوں گے۔ اور جب یہ شخص حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے جا کر یہ بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے پتا تھا یہ سارا معاملہ، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کل مجھ پر اگر کوئی تان کرے گا، اگر کوئی کہے گا کہ خلافت میں تمہیں پہلا نمبر ملنا چاہیے تھا، تمہیں پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا، تو میں اسے یہ سارا سچا واقعہ بیان کر دوں کہ اس طرح سرکار نے ترتیب بیان فرمائی تھی۔ حضور نے خود یہ ترتیب بیان کی تھی کہ اس طرح سے خلافت کے معاملات ہوں گے اور اس طرح سے خلفاء جو ان کی ترتیب ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اس طرح کے معاملات اٹھائے جاتے ہیں، خود ان کے کتنے واضح ارشادات موجود ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ پسند کیا، اور نہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ احادیث کے یہ الفاظ ہیں، ابا کا لفظ بیان کیا گیا کہ میرا رب اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی نماز کی امامت کروائے۔
تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ بات تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو تو خلافت کے سارے معاملات، خلافت کی باغ دوڑ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئے گی، ورنہ اس وقت کے جو حالات اور معاملات تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بہادر نوجوان کہ جن سے ان کی خلافت میں لوگ کانپا کرتے تھے، دشمنوں کے جسموں پر راشا طاری ہو جاتا تھا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے صبر کریں، کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، جو فتنے اٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ حضرت عمر فاروق کے لیے کیا تھے کہ اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ زمانہ جاہلیت میں تو تم اتنے جبار تھے، ایسے سخت تھے، اب اتنے نرم تم کیوں ہو گئے ہو؟ جو بھی کام نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑے ہیں میں سارے کاموں کو پورا کر کے رہوں گا، اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جتنے کام چھوڑے تھے سب آپ نے پورے فرمائے، اور یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ اس وقت کے جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور یہ سارے مراحل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کرنے پڑے، اور اس وقت جو آپ کے سر پر یہ بار اور بوجھ پڑا تھا، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ بوجھ پتھروں پر پڑتا تو پتھر بھی پگھل جاتے۔ میرے والد کی ذات تھی کہ جہاں کوئی فتنہ اٹھا وہ پرندوں کی طرح اڑ کر گئے اور اس فتنے کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے اپنے واضح ارشادات بیان فرما دیے کہ خلافت جو ہے وہ انہی کو ملے گی، اور اس کے متعلق یہ 3 احادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آیت مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ خلافت کے بارے میں سارے معاملات اس لیے آیت مقدسہ میں نے پڑھی تھی کہ خلافت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں بیان کی، اور کثیر مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ان خلفائے راشدین کے بارے میں آیت مقدسہ ہے کہ جو اس خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین کی خلافت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔